فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ نہایت ہی اہمیت اور فضائل کا حامل مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی جانب منسوب فرمایا۔ چنانچہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ چونکہ رمضان قریب ہوتا ہے تو رمضان کی آمد اور استقبال کے تعلق سے شعبان کے مہینے سے ہی اللہ کی رحمت اور برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور شعبان کے معنی ہی آتے ہیں پھوٹنے کے۔ تو چونکہ اللہ کی رحمت کا چشمہ اس مہینے میں پھوٹ پڑتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں، شعبان کا پورا مہینہ تو فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، اور اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن خاص طور پر اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے 15ویں شعبان کی رات، جس کو شب براءت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رات بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت کی حامل رات ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے جہاں امت محمدیہ کے اوپر بہت سارے احسانات اور انعامات فرمائے ہیں، انہی احسانات اور انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس امت کو ایسے مواقع عطا کیے، ایسے دن اور راتیں عطا کیں، ایسے مہینے عطا کیے کہ جن مواقع کے اندر دعائیں کثرت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں، جن دن اور رات کے اندر اعمال صالحہ کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو ان مہینوں کے اندر اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انہی مہینوں اور راتوں میں سے، انہی دنوں میں سے ایک رات یہ شب براءت کی بھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بندوں کے ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔
اب ایسے مواقع اور ایسی راتیں، ایسے دن، ایسے مہینے امت محمدیہ کو کیوں عطا کیے گئے؟ سوال ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 300 سال، 400 سال، 500 سال، یہاں تک کہ ہزار سال بھی عمریں تھی۔ بہت ساری امتوں کی عمریں کتنی گزری؟ 900 ہزار سال، اتنی لمبی عمریں تھیں پہلی امتوں کی۔ اور امت محمدیہ کی عمر کتنی ہے؟ کسی کی 60 سال، کسی کی 70، کسی کی 80، اور بہت زیادہ ہو گیا تو 90 اور 100 سال۔ تو دیکھا جائے تو پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ، اور اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمر بہت کم۔ تو اب حساب لگائیے، غور و فکر کیجئے کہ جس امت کی عمر زیادہ ہوگی اس کی زندگی کے اعمال بھی تو زیادہ ہوں گے۔ تو پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تو ان کے اعمال بھی زیادہ، اور امت محمدیہ کی عمر کم تو اعمال بھی کم۔ تو قیامت کے دن یہ امت محمدیہ دوسری امتوں سے کم رہ جاتی اعمال کے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو ایسے ایام اور راتیں عطا کی، ایسے مہینے عطا کیے کہ جن ایام اور راتوں کے اندر اگر امت محمدیہ اعمال صالحہ کر لے گی، ان راتوں کے اندر اچھے کام کر لے گی، عبادت کر لے گی، تو اس امت کے اعمال کا ثواب اتنا زیادہ اللہ بڑھا دے گا، اتنا زیادہ بڑھا دے گا کہ یہ امت ان پہلی امتوں سے آگے نکل جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر جہاں بہت سارے احسانات اور انعامات فرمائے، وہیں پر ایک انعام یہ بھی فرمایا کہ اس امت کو ایسے مواقع، ایسے دن اور راتیں عطا کی تاکہ یہ امت اعمال صالحہ کر کے ان سے کم نہ رہ سکے۔ اب انہی راتوں میں سے 15ویں شعبان کی رات بھی ہے کہ جس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت بندوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی 15ویں شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتا ہے، اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے تک اللہ کی طرف سے مستقل ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مستقل آواز لگتی ہے، اور کب تک لگتی ہے؟ جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک لگتی ہے۔ اب بندے اگر اس رات کے اندر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور دعاؤں کو قبول کر کے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، ہوتا کیا ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو نوجوانوں کا ایک بڑا ٹولہ وہ ہوتا ہے جو راستوں کے اوپر مستی کرتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، اور کھیل کود کے اندر
پٹاخے پھوڑ کر کے اپنی رات کو گزار دیتا ہے، اور وہ اسی رات کے گزارنے کو شب بیداری کا نام دیتا ہے۔ ایسی مستیاں ہوتی ہیں، راستوں کے کناروں پر بیٹھ کر، روٹوں کے اوپر گھوم پھر کر کے اگر کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی آج 15ویں شعبان ہے اور اس 15ویں شعبان کی رات کو جاگ کر گزارنا چاہیے۔ کیا اس طریقے سے گزاری جاتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ایسی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ محسوس کیا تو اللہ کے نبی کے پیر پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھا، جب ہاتھ رکھا تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، روح باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی تو اتنے لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ روڈ کے اوپر گھوم کر، مستی کر کے، چائے پی کر، گاڑیوں پہ گھوم کر کے اپنی رات کو گزار دیتے ہیں، کوئی بھی احساس نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے، جب تک اس طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزرے گی، یاد رکھیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو مسجدوں کے اندر ایسا شور شرابہ ہوتا ہے، مسجدیں بھری ہوئی نظر آئیں گی، پوری رات مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے باتیں ہو رہی ہیں، کبھی لیٹے ہیں، کبھی مستیاں چل رہی ہیں، اور اس طریقے سے رات گزاری جاتی ہے۔ حالانکہ آپ کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو یہ بات ملے گی کہ نوافل جو ادا کرنے چاہیے وہ تنہائی میں ادا کرنے چاہیے، کہ وہ ہو اس کا اللہ ہو، وہ ہو اس کا پروردگار ہو، بیچ میں کوئی تیسرا حائل نہ ہو۔ نوافل کے اندر یہی اصل ہے۔ مسجدوں کے اندر بھیڑ جمع کر کے اس طریقے سے نوافل ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ فرض نماز مسجد کے اندر پڑھیں، باقی سنت اور نوافل کو گھر پر پڑھنا یہ بہتر ہے۔ لیکن بعد میں فقہا نے دیکھا کہ جو سنت مؤکدہ وغیرہ ہیں، آدمی اگر گھر پر جا کر ادا کرے گا تو اکثر غفلت ہو جاتی ہے، آدمی چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اجازت دے دی گئی کہ مسجد میں ہی پڑھ لے، ورنہ نفل اور سنت نماز کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اپنے گھر پر جا کر کے آدمی پڑھے۔ فرض مسجد میں اور دیگر نوافل وغیرہ سب گھر کے اندر، لیکن آج الٹا ہو گیا۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی 15ویں شعبان کی رات فضیلت والی ہے، تو آپ تنہائی میں اپنے گھر پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو، قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ کہتے ہیں کہ جی گھر پر بیٹھ کر کرتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہی نیند آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر بھی تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کر لیا، اللہ سے ہم نے مناجات کر لی تنہائی میں بیٹھ کر، تو اگر بھیڑ بھاڑ میں 2 گھنٹے اللہ کی عبادت کی تو یہ چند لمحات ان 2 گھنٹوں سے بہتر ہے، 2 گھنٹوں سے بہتر ہے۔ اور جو چیز تنہائی کے اندر کی جاتی ہے اس کو اگر بھیڑ بھاڑ کے اندر کیا جائے تو گویا کہ ہم اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، کسی بادشاہ کا دربار ہے، اس بادشاہ کا ایک عام دربار لگتا ہے اور ایک خاص دربار ہوتا ہے، تو مساجد کے اندر فرائض کو ادا کرنے کے لیے جمع ہونا یہ اللہ کا عام دربار ہے۔
جب بندہ عام دربار کے اندر حاضر ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے عام دربار کے اندر حاضر ہوتا ہے، اس لیے میں تجھے تنہائی کے اندر بھی آنے کا موقع دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے تنہائی کے اندر سرگوشی کا موقع ملتا ہے۔ تو اب آدمی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، عام دربار میں، کبھی وہ بادشاہ بلا کر کے کہتا ہے کہ بھائی رات کو 9 بجے آنا، تنہائی میں تم سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ اب جب بادشاہ نے 9 بجے کہا ہم سے کہ 9 بجے آنا، تنہائی میں کچھ پرائیویٹ بات کرنی، آدمی نے کیا کیا، اپنے دوستوں کو جمع کیا کہ آج مجھے اکیلے میں بادشاہ نے بلایا، بڑی خوشی کی بات ہے، چلو سارے کے سارے مل کر کے چلتے۔ اب اپنے کئی سارے دوستوں کو اکٹھا کر کے آدمی لے گیا۔ تو بادشاہ نے بلایا تھا اکیلے تنہائی میں بات کرنے کے لیے، اور ہم کئی ساروں کو اکٹھا کر کے لے گئے، تو ہم نے بادشاہ کے دربار کی قدر کی یا ناقدری کی؟ ناقدری کی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کہ جب ہم عام دربار کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ نے ہمیں تنہائی میں نفل پڑھنے کا موقع دیا اور ہم اس تنہائی کو جلبت کے اندر تبدیل کر دیں، بھیڑ بھڑکوں میں تبدیل کر دیں، تو گویا کہ اللہ نے جس نعمت کے ادا کرنے کی اور جو نعمت ہمیں عطا کی تھی تنہائی کی، ہم نے اس کی ناقدری کر دی۔ اس لیے عبادت کیسے کریں شب برات میں؟ تنہائی میں، اپنے گھر پر۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بمبئی میں تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، آدمی کہاں گھر پہ عبادت کرے گا، سونے کو ہی صحیح سے جگہ نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اگر ایسی مجبوری ہے کہ آدمی اپنے گھر پر نوافل نہیں پڑھ سکتا، تنہائی کے اندر رات میں بیٹھ کر کے عبادت نہیں کر سکتا، تو ایسی مجبوری کی حالت میں اجازت ہے کہ آدمی مسجد کے اندر کی عبادت کرے، چاہے تو قرآن پڑھے، ذکر و اذکار کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے یا نوافل پڑھے، یہ آدمی کے اختیار میں ہے۔ اب بہت ساری مسجدوں کے اندر دیکھیں گے نوافل کی بھی جماعت ہوتی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، نوافل میں جماعت نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ رات فضیلت والی ہے، اور دوسرے اس رات کے اندر عبادت کیسے کرنی ہے؟ تنہائی میں، اور اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے۔ تیسری چیز، اس رات کے اندر ایک عمل ہوتا ہے قبرستان میں جانے کا عمل۔ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ جنت البقیع میں گئے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع کے اندر گئے، اس کے علاوہ دوسری مرتبہ جانا کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو بزرگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس درجے کے اندر ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے بڑھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کریں کہ جیسے ہی شب برات آئے، 15ویں شعبان کی رات آئے، کسی سال قبرستان چلے جائیں، کسی سال ناگاہ کر دیں۔ یہ سمجھنا کہ جب تک قبرستان ہر سال نہیں جائیں گے شب برات کا حق ادا نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ جیسے ہی 15ویں شعبان کی رات آتی ہے پورے قبرستان کو سجا دیا جاتا ہے، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے، بدعت کے اندر شامل ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوری زندگی کے اندر قبرستان میں گئے، ایک مرتبہ، تو ہم بھی چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ہر سال اہتمام کے ساتھ جانا اور یہ سمجھنا کہ ہر سال نہیں گئے تو شب برات کا حق ادا نہیں ہوا، یہ بات غلط ہے۔
تو کبھی چلے جائیں کبھی ناگا کر دیں. کیا نتیجہ نکلا؟ کبھی چلے جائیں کبھی ناگا کر دیں. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز، جب شب برات آتی ہے تو شب برات کے اندر 2 کام عام طور پر بہت سارے مسلمان کرتے ہیں. ایک کام تو یہ ہوتا ہے پٹاخے بازی کا. بہت سارے علاقوں میں دیکھو شب برات آئے خوب پٹاخے پھوڑے جاتے. یہ غلط ہے. اللہ رب العزت کی رحمت اس رات میں خصوصیت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور ہم پٹاخے پھوڑ کر کے اس کا استقبال کر رہے ہیں. تو ہم اللہ کی رحمت کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ غلط ہے. اور ایک کام اور ہوتا ہے شب برات میں حلوہ بنانے کا کام. حلوہ بنانے کا ثبوت قرآن یا حدیث یا صحابہ کے آثار میں کہیں سے ثابت نہیں ہے. بھائی کیوں بنایا جا رہا ہے شب برات پر حلوہ؟ کوئی وجہ تو ہوگی. یہ تو ہماری بھی عقل کہتی ہے نا. آج بہت سارے علماء، میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا، آپ یوٹیوب کھول کر کے دیکھیں تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جی ہم نے حلوہ بنا کر کے کھا لیا، ہم نے کنڈے بنا لیے، تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ یہ جواب ہے. دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہوا کرتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اگر ہم حلوہ بنا رہے ہیں تو ہمیں خود بھی تو اللہ نے عقل دی ہے. 2 روٹی کھاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں، کتابوں کا مطالعہ کریں کہ آخر حلوہ بنانے کی وجہ کیا ہے. کیوں حلوہ بنایا جا رہا ہے شب برات پر؟ شب برات کے علاوہ پورے سال میں کبھی بھی آپ حلوہ بنا کر کے کھائیں، کوئی مناعیدی نہیں، کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں ہے. خاص طور پر شب برات پر حلوہ بنانا اور تقسیم کرنا، یہ کہاں سے لائے؟ اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نے حلوہ بنا کر کے کھایا تو تمہارے کیوں پیٹ میں درد ہو رہا. اس سے کام نہیں چلنے والا. ثابت کر کے دکھائیے. اگر یہ چیز دین کے اندر ہوتی تو ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے صحابہ اکرام تھے، ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تابعین تھے، ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تبع تابعین تھے. صحابہ سے زیادہ دنیا کے اندر دین کو سمجھنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے پڑھیں، کہیں نہیں ملے گا کسی صحابی نے شب برات میں حلوہ بنا کر کے کھایا ہو. میرے بزرگوں، اللہ نے عقل دی ہے، کھانا کھاتے ہیں تو خود سوچنے کی کوشش کریں. آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اتنا علم دین حاصل کرنا ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فرض عین ہے کہ جس سے وہ دین کو سمجھ سکے. کیا چیز حرام ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، تو ہم معلومات حاصل کریں، ہم پوچھیں، ہم تحقیق کریں کہ جی آپ جو کہہ رہے ہو حلوہ بنانے کے لیے، اور ہم جو آج تک بناتے چلے آ رہے ہیں، ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ بہت سارے کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی نے حلوہ کھایا تھا، ہلکی غذا کھائی تھی. آپ فوراً ان سے پوچھیں کہ جی یہ بتائیے اللہ کے نبی کے دندان مبارک کب شہید ہوئے تھے؟ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شعبان کے مہینے میں شہید نہیں ہوئے، غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں. تو اس کا شعبان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس غزوے کا اور شعبان کے مہینے میں کافی فرق ہے، کئی مہینے کا، تو کوئی جوڑی نہیں ہے. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے حلوہ کھایا تھا. اگر آپ نے کھایا تھا تو شعبان کے مہینے میں نہیں کھایا. ہم کیوں شعبان کے مہینے میں بنا رہے ہیں 15 شعبان کو؟ ایسے ہی کبھی اور کوئی روایت آدمی ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی ایک تابعی گزرے ہیں، وہ ماں کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے ماں کی خدمت کی وجہ سے. تو ان کو جب پتہ چلا تھا کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنی پوری بتی نکال کر باہر رکھ دی. تو انہوں نے حلوہ بنا کر کے کھایا تھا. تو اس کا بھی تعلق شعبان کے مہینے سے نہیں ہے، شعبان کے مہینے سے نہیں ہے. شعبان کے مہینے میں کیوں بنا رہے ہیں، اس کی کوئی بھی دلیل قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے. یہ بدعت ہے اور شیطان نے امت کو اس چیز میں لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان بڑا شاطر دشمن ہے. دنیا کا اگر کوئی دشمن ہے، آپ اس کو رشوت دے دیں، دشمنی کر رہا ہے آپ سے. رشوت دینا تو حرام ہے، لیکن آپ نے اس کو رشوت دے دی، کچھ پیسے دے دیے، وہ دشمنی سے پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو کسی رشوت کو قبول نہیں کرتا. شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا کہ یہ گناہ کر لو، آپ نے وہ گناہ کر لیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ کرا کر کے پیچھے ہٹ جائے گا، اب وہ آپ سے دوسرا گناہ کرائے گا. آپ دوسرا کر لیں گے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ آپ سے تیسرا گناہ کرائے گا، یہاں تک کہ گناہ پہ گناہ کرواتا چلا جائے گا. تو شیطان ایسا شاطر دشمن ہے. اب شیطان جب شاطر دشمن ہے، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، شب براءت، تو اللہ رب العزت اس رات کے اندر اپنے اتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنے کہ قبیلہ قلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. ایک قبیلہ گزرا ہے، قبیلہ قلب، اللہ کے نبی کے زمانے میں. اس قبیلے کے اندر بھیڑ بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسی فضیلت والی رات ہے کہ اللہ قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. شیطان نے دیکھا کہ جی اس رات میں اتنے سارے بندوں کی مغفرت ہو گئی تو میں تو لٹ گیا. تو اب اس نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو تگڑم لگانا چاہیے. چنانچہ اس نے امت کو بدعت کے اندر لگا دیا اور کہا حلوہ بناؤ، اس کے اندر ثواب ہے. اب امت اسی کو کر رہی ہے، حلوہ بنا کر کے کھا رہی ہے اور کسی کو کچھ معلوم نہیں ہم حلوہ کیوں بنا رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں. اگر معلوم ہے یا اس کو پتا ہے کہ کس حدیث سے ثابت ہے ماں نے دودھ پلایا تو ہمارے سامنے بیٹھ کر کے ثابت کر دے. اس لیے میرے بزرگوں یہ غلط ہے. حلوہ بنانے کا ثبوت قرآن اور حدیث، صحابہ کے آثار، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے. نوافل کو ادا کریں اور جتنی زیادہ ہو سکتا ہے 15ویں شعبان کی رات میں اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ اس رات کے اندر دعائیں کثرت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو ان کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں کہی گئیں ان تمام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.